السلام علیکم ناظرین، ظہیر الدین بابر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ملک کے مختلف علاقوں میں بارشوں کے نتیجے میں جو تباہی آ رہی ہے اس پر بات کی جائے گی۔ جو جانی نقصان ہو رہا ہے، جو مالی نقصان ہو رہا ہے، جو حکومت ایفرٹ کر رہی ہے، اور کس حد تک جو ہماری کوتاہی ہیں، جو اس نظام کی کوتاہی ہیں، حکام کی، ارباب اختیار کی کوتاہی ہیں، وہ کس حد تک ہے، اس پر گفتگو کی جائے گی۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ یہ چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں، بیل آئیکن کو پریس کریں، دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ ناظرین، کراچی کی جو صورتحال ہے، ایک بڑا شہر ہے اور جس حوالے سے بھی اس کو دیکھا جائے، اس کا ایک پاکستان کی سیاست معیشت میں ایک بڑا کردار ہے۔ کراچی میں جس طرح انتظامی معاملات کھل کر ایک بار پھر سامنے آئے ہیں، جس طرح نالوں کی صفائی کی دہائی دی جا رہی ہے، لوگوں کو آگاہ نہ کرنے کی جو وجوہات بیان کی جا رہی ہیں، یعنی محکمہ موسمیات کی پرفارمنس کیا رہی، حکومت سندھ نے کیا اقدامات اٹھائے، کیا اس روز لوگوں کو دفتروں سے میں نہ جانے کے احکامات جاری کیے، غرض بہت سارے معاملات ہیں۔ اسکولوں میں چھٹی کا اعلان کیا گیا، کیوں نہیں کیا گیا، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ درختوں کی کٹائی، ماہرین کے مطابق یہ جو موجودہ پاکستان میں صورتحال ہے، اس میں اگر قدرتی حالات کا عمل دخل ہے تو وہ بہت کم ہے۔ زیادہ تر جو مسائل ہیں وہ انسانوں کے یا ہمارے جو محکمے ہیں یا متعلقہ جو حکام ہیں ان کے پیدا کردہ گئے۔ مثال کے طور پر جو درختوں کی کٹائی ہوئی ہے، بنیر کے حوالے سے ناظرین آپ کو ایک جو ماہرین کی رپورٹ سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو 30 سالوں میں اتنی بارشیں نہیں ہوئی جو اب ریکارڈ اس کا ٹوٹ گیا ہے، اور بنیر میں کم بارشیں ہوا کرتی تھی۔ جب اس حوالے سے تفتیش کی گئی تو جو سڑکوں کا جال بچھانے کے لیے درختوں کی کٹائی کی گئی اور پھر اس کے بعد نئے درخت نہیں لگائے گئے، یہ ایک جو ہے اس کا پہلو ہے۔ حکومت کی جانب سے ناظرین جو سندھ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب جو گورنر ہے وہ بھی اس حوالے سے متحرک کردار ادا کریں، جو وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ ہم سڑکوں پر موجود ہیں۔ انہوں نے اس تاثر کو بھی رد کر دیا کہ جو ہے صفائی نہیں کی گئی۔ یہ ایک ڈیبیٹیبل پاکستان میں بات ہے اور بڑی حد تک یہ بات درست ہے کہ یہ خدا کا عذاب نہیں ہے، بلکہ ہماری جو تسلسل کے ساتھ جو ہونے والی کوتاہیاں ہیں یہ اس کا نتیجہ ہے۔ یہ ڈیبیٹ بھی جاری ہے سوشل میڈیا پہ، اگر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ امریکہ میں، یورپ کے دیگر ممالک میں بھی بارشیں آتی ہیں، وہاں بھی محکمہ جو ہے وہ جو موسمیاتی تبدیلی ہے وہاں پر ہو رہی ہیں، مگر وہاں پر یہ صورتحال نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کیوں صورتحال ہے؟ جب یہ کہا جاتا ہے حکومت کی جانب سے کہ جناب فلاں علاقے میں بارشیں زیادہ ہو سکتی ہیں، تو یہ اسپیسیفک نہیں کیا جاتا کہ کس علاقے میں ہو سکتی ہے۔ کراچی کو کہا جائے گا اگر بارشیں ہو سکتی تو کراچی کے کون سے علاقے میں بارش ہوگی، بنیر میں ہوگی، بنیر کا کون سا علاقہ متاثر ہو سکتا ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ درختوں کی کٹائی ہو رہی ہے تو کیا آپ کے علم میں ایسا کچھ سروے آیا ہے کہ فلاں علاقے میں جو درخت ہیں وہ زیادہ لگانے چاہیے؟ نہیں، بلکہ اوورآل بات کی جاتی ہے۔ تو یہ کس کا کام ہے؟ یہ یقینی طور پر ہماری جو حکومت ہے، ہمارے جو ارباب اختیار ہیں، ان کا جو ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری ادا نہیں کی جا رہی۔ ہمارے یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ جو کٹر کے ڈھکنے ہیں وہ بھی موجود نہیں ہیں، اور آپ کراچی میں دیکھ سکتے ہیں، فوٹیج آئی ہے کہ دو میاں بیوی موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، اور جو خاوند ہے، جو ہسبینڈ ہے، وہ بائک چلا رہے ہیں اور موٹر سائیکل ان کا ایک گڑھے میں گرتا ہے، اور بیوی اور ان کی جو بچہ ہے وہ گر جاتا ہے پانی میں، اور خاوند اس کو اٹھاتا ہے، اور یعنی یہ وہ مناظر ہیں جو کیمرے کی آنکھ نے قید کر لیے۔ مگر جو ایسے بے تحاشا واقعات ہیں کہ جو ہوتے ہیں اور اس کے بعد اس کو خدائی آفت قرار دے کر اس پر پردہ پوشی کی کوشش کی جاتی ہے۔ جو ڈاکٹر فاروق ستار ہیں، انہوں نے MQM نے دورہ کیا اور کہا کہ جی جو میئر کراچی ہیں وہ اس حوالے سے استعفیٰ دیں۔ جب استعفے کی ناظرین ہمارے یہاں تو روایت ایسی رہی نہیں ہے کہ اگر کسی کی کوتاہی ہے تو اس حوالے سے استعفیٰ دیں۔ ایک خوفناک صورتحال ہے، اور بالخصوص جب میں اور آپ اپنے گھروں میں محفوظ ہیں، ہمارے یہاں خدا نخواستہ ایسی صورتحال نہیں ہے، تو جو لوگ جن کا سب کچھ پانی میں بہا لے گیا، جن کے رشتہ دار بہہ گئے، جن کی جمع پونجی بہہ گئی، جن کے گھر ملیا میٹ ہو گئے، ان کے ہاں جو آنے والی تباہی کا ہم محض
اندازہ کر سکتے ہیں اور افسوس کر سکتے ہیں۔ خوشائن بات ہے کہ جو وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف نے خیبر پختونخوا کا دورہ کیا ہے، زمینی انہوں نے جائزہ دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جو بھی جو اقدامات اٹھائے جائیں گے وہ اٹھائے جا رہے ہیں اور مزید بھی اٹھائیں گے۔ اس طرح ضلع خیبر پختونخوا نے بھی کہا ہے کہ جو مکانات لوگوں کے بہ گئے ہیں وہ مکانات نئے تعمیر کیے جائیں گے۔ بہت یہ حوصلہ افزا بات ہے، مگر جو معاملہ وہیں پر ہے کہ دیکھا جائے کہ یہ ایسے واقعات کیوں ہوئے ہیں، یعنی دریاؤں کے جو قدرتی بہاؤ ہے اس پر جو ناجائز تجاوزات ہیں وہ ختم کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اگر کسی کو کٹہرے میں لایا جائے گا، کسی پر جرم ثابت کیا جائے گا، کسی کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے لایا جائے گا، کسی کو عہدے سے محروم کیا جائے گا، تو یقینی طور پر عام آدمی کو، پاکستانی کو یہ تاثر ملے گا، یہ پیغام ملے گا کہ جو ان کے ہاں جو چیک اینڈ بیلنس کا نظام ہے پاکستان کے اندر وہ یقینی ہے اور ان کے دکھوں کا مداوع کسی نہ کسی سطح پر ہوا ہے، اور جو بھی اس مجرمانہ غفلت میں ملوث تھا اس کے خلاف کارروائی ہوئی ہے۔ ایسا ہونا چاہیے۔ قدرتی آفات کا معاملہ الگ، مگر جو انسانی غفلت ہے، جو کوتاہی ہے، جو محکمانہ نیگلیجنس ہے، اس کے حوالے سے بھی اقدامات ضرور ہونے چاہیے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید نئے ویلا کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک اللہ نگہبان۔